اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اذا کا مطلب یہ ہے یعنی اچانک میں مطلع نہیں تھا کہ کون ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دستک دے رہا ہے اس کے لیے تم دروازہ کھولو اور ساتھ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. فبشرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ، میں نے خوشخبری سنائی کہ صرف باغ کا دروازہ نہیں کھلا، جنت کا دروازہ بھی کھل گیا ہے. تو انہوں نے الحمدللہ کہا. ثم جاء رجل، پھر ایک بندہ آ گیا. فاستفتح، اس نے بھی دروازے پہ دستک دی. یعنی فاستفتح سے پتہ چل رہا ہے کہ آواز ہوتی تو شاید حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی پہچان لیتے. یعنی وہ ویسے دستک تھی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ دروازہ کھولا جائے. کہتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. ففتحت فاذا ہوا عمر، تو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3695 ہے کہ جس میں جنت کی خوشخبری بھی ہے. اب یہ بھی خلفائے راشدین کی جنت صرف سنی بیان کر سکتا ہے. وہ خوارج جو آج آپ کو اہل سنت والجماعت کہلا کے سنی بننا چاہتے ہیں، ان کے عقیدے میں یہ گنجائش نہیں ہے. جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو اتنی دور جنت کی کیسے خبر ہو جائے؟ اور دیوار کے پیچھے کون ہے، مستحق ہے جنت کا یا نہیں، یہ پتہ نہ ہو تو خوشخبری کیسے سنائے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. کہتے ہیں خوشخبری سنا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فحمد اللہ، انہوں نے بھی الحمدللہ کہا. ثم استفتح رجل، پھر کسی نے دستک دی. فقال علی، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا افتح لہ، ان کے لیے بھی دروازہ کھولو. وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اس میں اضافہ کیا جواب میں، ان کو جنت کی خوشخبری سنا اوپر اس آزمائش کے جس کا انہیں بالآخر سامنا کرنا پڑے گا. علی بلوى تصیبہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو فتنہ ہوا بلوائیوں کی طرف سے، ان باغیوں کی طرف سے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہیں گھر میں معصور ہونا پڑے گا، ان کا پانی بند ہوگا، خلیفہ ہونے کے باوجود یہ مظلوم قرار پائیں گے. علی بلوى تصیبہ، یہ الفاظ ساتھ بولے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا فاذا ہوا عثمان، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ موجود تھے. تو میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی، دروازہ بھی کھلا ہے، جنت کا دروازہ بھی کھلا ہے، لیکن ساتھ آزمائش بھی ہے. تو کہتے ہیں فحمد اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ کہا. ثم قال اللہ المستعان، کہ جس کی طرف سے آزمائش آئے گی اسی سے مدد چاہ رہا ہوں. وہ مجھے حوصلہ بھی دے گا، مجھے صبر بھی دے گا، میں اس آزمائش سے پورا اس آزمائش پہ اتروں گا اور اس میں کامیابی سے پار گزر جاؤں گا. تو یہ ساری احادیث جو ہیں ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی احوال اور آپ کے منصب شہادت کا تذکرہ، آپ کی صداقت اور حقانیت کا تذکرہ زبان رسالت سے موجود ہے، جو بخاری شریف سے لے کر باقی ان کتابوں تک جن کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے سب کے اندر موجود ہیں. اس کے ہمراہ مسند امام احمد میں وہ حدیث بھی موجود ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں. کہتی ہیں ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار کے پاس جب حضرت عثمان غنی آئے تو سرکار نے رخ سارا ادھر پھیر لیا، ادھر ہی متوجہ ہوئے، جیسے کسی کو سب سے جدا کر کے کوئی علیحدہ بات کرنی ہوتی ہے، یا تو تنہائی میں دور تھوڑا سا لے جائیں یا محفل میں ہی تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لے. تو یہ صورتحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختیار کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جس وقت ایسی صورتحال ہوتی تھی تو صحابہ خود بخود پھر یہ محسوس کرتے تھے کہ جب سرکار ہمیں بات نہیں سنانا چاہتے
تو پھر ہم خود تھوڑا سا دور ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، تاکہ جس سے سرکار علیحدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو اس کے متعلق راز کی بات ہے سرکار اس سے گفتگو فرما لے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرمائی تھی، اس کے لحاظ سے متعدد کتابوں کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں کہ یا عثمان ان اللہ عسا، اے عثمان قریب ہے وہ زمانہ کہ جب اللہ تجھے قمیص خلافت پہنائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے یقمصو کا یا مقمصو کا قمیصہ، اللہ تجھے جبہ پہنائے گا خلافت کا، یعنی تم خلیفہ راشد بنو گے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِ یا عثمان، اگر منافق وہ تمہارا جبہ اتارنا چاہیں، کہیں کہ چھوڑ دو خلافت، دستبردار ہو جاؤ، خلافت سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جبہ خلافت کا اتار دو، تو عثمان اسے نہ اتارنا ان کے کہنے پر، تم بدستور خلیفہ قائم رہنا، خلافت ان کے سپرد نہ کرنا، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے گی۔ اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے، دوسرے مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یوں ہیں کہ سرکار نے فرمایا ادعوا لی بعد اصحابی، میرے کسی صحابی کو بلاؤ، بعد اصحابی معین نہیں کیا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں؟ قال لا، فرمایا نہیں، قلت عثمان،